اچھا, آپ اس حوالے سے کافی بات چیت کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اجازت اور چیز ہے, حکم اور چیز ہے جی. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ حکم ہے بلکہ یہ شادیاں کرنے کا, تو اس حوالے سے دیکھیں ایک بات, یہ بہت اچھا سوال کیا, اس کو میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں تجارت اسلام میں فرض ہے یا سنت ہے؟ سنت ہے, حکم تو نہیں ہے نا, آپ کی مرضی. لیکن سارے تاجر اگر اسٹرائک دے کے بیٹھ جائیں, ہڑتال کر لیں, تو کیا واجب نہیں ہو جائے گی؟ بالکل, کیونکہ پھر قحط کا پھر وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا. بالکل. 2-3 شادیاں سنت ہیں, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس سوسائٹی کے لیے شریعت نے حکم دیا سنت ہونے کا جہاں لوگ آلریڈی 4 سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے, جہاں ان کو پابند کرنا پڑا کہ آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہ 10-10 بیویاں بھی رواج تھا رکھنے کا. اس سوسائٹی کو شریعت نے کہا کہ بھائی 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس سوسائٹی میں جو زیادہ بیویاں رکھنے کی حکمتیں تھیں وہ حاصل ہو رہی تھیں, لہذا اسلام کو مستحب کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف حلال کر دینا کافی تھا. لیکن پھر بھی ترغیب دی نبی نے کہ نکاح عبادت ہے, مسجد میں کرو, اور اس کی ترغیب دی کہ تاکہ مسلمان لوگ زیادہ کریں یہ کام, دوسری قوموں سے زیادہ حریص ہوں, اس کے اچھے نتائج نکلیں, سوسائٹی میں برائی ختم ہو, اور جو ضرورت مند خواتین ہیں ان کی کفالت ہو. اب جب سوسائٹی اسٹرائک کر کے بیٹھ گئی ہے سب نے, تو اب میں کہتا ہوں یہ سنت نہیں ہے بھائی, اب یہ ضروری ہے. اس کی مثال ہے جیسے ایک شادی بھی لازم تو نہیں ہے نا, لیکن کسی قوم میں ایک کا رواج ہی ختم ہو جائے تو فرض ہو جائے گی پھر. بالکل. تو آپ اس کو اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک سنت عمل ہے, اس حیثیت سے دیکھیں جب ساری قوم چھوڑ دے پھر کیا سنت ہے یا نہیں ہے. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سنت اس وقت ہے جب ہر لڑکی کی بروقت نکاح آسانی سے پاسبل ہو, رشتہ تلاش کرنا ممکن ہو. جب یہ کام مشکل ہو گیا, بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, ان کی شادیاں ایک ٹینشن بن چکی ہے, پھر مستحب نہیں ہے. پھر جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ, اور اس میں عرب علماء کا فتویٰ بھی ہے, میں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ مشہور کب ہوئے تھے؟ کوئی پہلی ویڈیو وائرل یا جب یعنی آپ کا صحیح نام بن گیا, ہوئی کون سے سن کی بات؟ 2007 میں میری ویب سائٹ بنائی تھی عثمان بھائی ہمارے, انہوں نے مفتی طارق مسعود .com کے نام سے. ٹھیک ہے. مشہور تو میں اس سے بھی پہلے تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. مشہور اس حوالے سے تھا, مجھے یاد ہے 2006 میں میں کہیں دعوت میں تھا, علماء بھی تھے اس میں, تو مسلسل میرے پاس مسائل پوچھنے کی لوگوں کے پاس سے کالز آ رہی تھیں, امریکہ سے بھی, انڈیا سے بھی, UK سے بھی. تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا. تو وہ حضرات پوچھ رہے تھے کہ بھائی اتنی دنیا بھر سے کالز آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں, کیونکہ میں بیان تو کرتا تھا. جی جی. تو وہ لنک سے لنک نکلتے نکلتے تو تھوڑا سا فیمس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن لیکن یہ کہ جو زیادہ فیمس ہوا ہوں 2007 میں انہوں نے ویب سائٹ بنائی, مجھے بتائے بغیر ہی بنا دی, مفتی طارق مسعود .com کے نام سے. ٹھیک ہے. میرے بیانات انہوں نے آڈیو بیانات ڈالنا شروع کیے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتاتے تھے اتنے پھیل گئے ہیں اور اتنے بیانات ہو گئے ہیں, میں لفٹ نہیں کراتا تھا ان کو. تو 2 سال تک بہت زیادہ وہ بیان وائرل ہو گئے, آڈیو بیان ہوتے تھے اس وقت. میں جب 2013 میں حج کرنے گیا تو مجھے بہت پبلک جانتی تھی وہاں, آواز سے پہچاننا, تو میں حیران ہوا کہ یار یہ لوگ کیسے پہچانتے ہیں مجھے فون آتے ہیں کہ بھئی وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے آپ کا بیان لگایا ہوا تھا. لوگ بتاتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو میں نے کہا یہ آواز پہچانی ہوئی تو ہمارے دوست ہیں, اس طرح کی. ٹھیک ہے. تو 2-3 سال تک جب انہوں نے اتنا اسٹرگل کی, عثمان بھائی نے بیانات پھیلائے, تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ یار ایک آدمی آپ کی فری پھوکٹ میں اتنی خدمت کر رہا ہے تو اس کو کوئی اپریشیٹ تو کرو نا. تو میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دعوت کر لیں اس کی. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے, دعوت بھی اگر آپ کر لیں میں آ جاؤں گا اس میں. ٹھیک ہے. میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بیٹھے, عثمان بھائی سے بھی تھوڑا, انہوں نے بھی ماشاءاللہ بیان میرے سن کے داڑھی رکھی تھی اور ماشاءاللہ تبدیلی آئی تھی ان کے اندر. تو وہاں سے یہ پھر بیان وائرل ہونا شروع ہوئے. پھر احمد طالب جو ابھی امریکہ میں ہمارے ایڈمن ہیں, یہ یہاں لنڈی کوتل چورنگی پہ میرا بیان ہوا کرتے تھے, یہاں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ داڑھی رکھی, پورے چینج ہوئے, یہ پورا ان کا گھر کا ماحول تبدیل ہوا. تو انہوں نے پھر یوٹیوب چینل بنایا. 2000 چینل تو ہم نے بہت بعد میں بنایا ہے, اسے 2018 میں لوگ لگا رہے تھے آپ کی آڈیوز ویڈیوز یوٹیوب پہ. ہاں یوٹیوب پہ میں آ چکا تھا. دوسرے لوگ آتے تھے کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر کے جاتے, ہم نے اجازت دی تھی سب. ٹھیک ہے. میرا جو اپنا چینل بنا ہے وہ تو میرا خیال ہے 2017 یا 18 میں بنا. اچھا. اس سے پہلے سب لوگ ہی کر رہے تھے. میسج ٹی وی نے کیا, زیتون ٹی وی نے کیا, اور بھی بہت سارے چینل تھے جو یعنی اسلامک گروپ تھا ایک وہاں کا انڈیا کا, وہ تو 2 ملین سبسکرائبر تک پہنچ چکا تھا. اچھا, آپ کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں ماشاءاللہ. تو پھر احمد بھائی نے کہا کہ بھائی ہم اپنا چینل کیوں نہیں بناتے, اس میں بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا, کوئی ایسی بات چلی گئی جو ہمیں رجوع کرنا پڑا اس سے, یا کوئی نامناسب بات چلی گئی. بالکل. تو ہم پھر بہت سے چینلوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے, یار اس کو ڈیلیٹ کرو, کرتے نہیں تھے. بالکل.
تو ہمیں لوگوں نے کہا بھائی مفتی صاحب یہ بہت ہی ایک سینسٹیو حساس معاملہ ہے, آپ کا اپنا چینل ہونا چاہیے, پہلے ویڈیو اس پہ جائے گی تاکہ کوئی بات نامناسب جاتی ہے, انسان ہے نا, زبان لڑکڑا جاتی ہے, تو اسٹرائک تو دے سکیں آپ. بالکل, تو اس کا مین پرپز یہ تھا. اس پہ اللہ تعالیٰ احمد بھائی کو جزائے خیر دے, انہوں نے بہت محنت سے, ہمیں سارے مخلص لوگ ہی ملے, لالچی نہیں ملا. ماشاء اللہ.